السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نماز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں اور نماز کیوں ضروری ہے۔ اس لیے بہت سارے ہمارے روزے دار ایسے ہیں کہ جو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن دوسرا فرض چھوڑ دیتے ہیں، یعنی فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو بہت ایزی لیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب بہت سے مسلمانوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، لڑائی کی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ خلاف لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کو الگ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جہاد کیا گیا۔ تو ہم لوگوں کو بھی اپنے دوست، رشتہ دار، بھائیوں کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ اگر روزہ رکھ رہے ہیں، ایک فرض کام کر رہے ہیں تو دوسرا فرض کام نماز بھی ہے۔ نماز تو روزہ تو مطلب سفر میں اور مریض ہونے میں معاف ہے، لیکن نماز جو ہے کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوتی۔ ایون بندہ بستر پہ ہے، اشارے سے بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو اس کے لیے اس کی اہمیت کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ سارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ان کی ایک فرمان ہے، اس کو بھی ماننا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے 1079، "The covenant that distinguishes between us and them is prayer, and so whoever leaves it, he has committed kufr." ترجمہ ہے، ہمارے اور ان کے درمیان فرق کرنے والا عہد نماز ہے، بس جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آلریڈی سعودی گورنمنٹ کا فتویٰ موجود ہے، اس حدیث کو لے کے انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ان کا کافر کا فتویٰ لگایا انہوں نے، اور اس مسلمان کافر کے لیے ایک اور بھی چیز بتائی ہے کہ اس کا جو ہے ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے لیکن اس آدمی کا بھی مطلب ذبیحہ بھی حرام ہے، یعنی اتنا سخت فتویٰ سعودی گورنمنٹ نے دیا ہے نماز چھوڑنے والوں کے لیے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی اس کو چیک کر لینا چاہیے کہ نماز میں کیا فرائض ہیں، نماز سے پہلے کیا شرائط ہیں۔ نماز سے پہلے جو ہے بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑے پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہو، جس جگہ نماز پڑھ رہا وہ پاک ہو، قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنا، یعنی اگر کوئی جہاز میں، گاڑی میں یا ٹرین میں جا رہا ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ قبلے کا رخ معلوم کرے اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے۔ پھر گاڑی یا جہاز کہیں بھی جاتا ہے تو وہ لیکن نماز کی ابتدا جو ہے قبلہ رخ کر کے کیا جائے، اور نیت کرنا ضروری ہے، اور نماز وقت پہ پڑھی جائے۔ اور ایک اور شرائط میں آتا ہے کہ سطر ڈھکنا، مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور عورتوں کے لیے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ چھوڑ کر سارا جسم ڈھانکا جائے گا۔ اب جو ہے نماز کے ارکان میں ہے کہ تکبیر کہنا، قیام کرنا، رکوع، سجود، سورہ فاتحہ پڑھنا، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، سجدے سے اٹھنا، سجدہ کرنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تشہد پڑھنا، 2 سلام کرنا، سمیع اللہ حمیدہ کہنا، ربنا لک الحمد کہنا، سبحان ربی العظیم کہنا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے رب اغفر لی والی دعا پڑھنا، تشہد کرنا، تشہد کے لیے بیٹھنا، سلام کرنا۔ یہ ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں فرائض نماز کے، تو ہمیں یہ سب پتہ ہونی چاہیے، اور جس کو پتہ ہے تو وہ آگے لوگوں کو بتائے تاکہ نماز جو ہے صحیح طریقے سے ادا کی جائے۔ اس لیے کہ اگر ہم نماز کو اس کے فرائض اور سنت کے مطابق نہیں پڑھیں گے تو وہ نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو
نماز کے لیے پہلے اچھی طرح وضو کیا جائے، سنت کے مطابق وضو کیا جائے، اس کے بعد ان شرائط کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ نماز قبول ہو سکتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو جو سن رہا ہے وہ آگے لوگوں کو جو فرض کام کرتے ہیں، یعنی روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ نماز کتنی اہم ہے اور اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نہیں کر سکتا آدمی کہ ایک فرض کام کر رہا تو دوسرا فرض چھوڑ دے، یعنی آپ کا روزہ جو ہے فرض ہے تو لیکن ساتھ میں نماز بھی فرض ہے۔ So if you like it, please share it.